وہ پنجابی کی ایک ضرب المثل آپ نے سنی ہے نا، آگ لا کے کتا کاندتے. تو آپ کے آس پاس ایسے بے شمار لوگ موجود ہوتے ہیں جن سے آپ کا سکون ہضم نہیں ہوتا، آپ کا اطمینان برداشت نہیں ہوتا، آپ کی زندہ دلی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح پریشان ہی رہیں، ڈپریشن کا شکار رہیں. شاید وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں یا ٹینشن میں مبتلا ہیں، یا اپنے آپ کو اس کسی تکلیف دہ عمل سے بچانا چاہتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اس بات کی تو بالکل سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش نہ رہیں. جیسے ہی وہ آپ کو سکون میں اطمینان سے کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ ضرور کوئی شوشہ چھوڑیں گے، اس طرح کا کوئی طنزیہ جملہ، کوئی اس طرح کے گھٹیا الفاظ کا استعمال کریں گے کہ واقعی آپ کو سر سے پاؤں تک آگ لگ جائے گی اور آپ شدید غصے کا شکار ہو جائیں گے. یا تو غصے میں بے انتہا بولیں گے یا پھر روئیں گے. یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو بہت اطمینان اور سکون سے رہ رہے ہیں، ان کو کس طرح ڈپریس کیا جائے، کس طرح ٹینشن دی جائے، اور وہ ٹینشن کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں. بس اب آپ پہ ہے کہ آپ نے کس طرح اس قسم کے معاملات کو سنبھالنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی رہے تو آپ دشمن کے اس وار کو سمجھ جائیں اور سمجھ جائیں کہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں یا آج آپ کا کوئی خوشی کا دن ہے، اس لیے اس کو خراب کرنے کی پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے. آپ یقین مانیے آپ خود ہی اس صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں. آپ خود ہی اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، خود ہی ڈپریشن کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اپنے آپ کو ٹینشن میں مت لائیں، کیونکہ آپ کو پتہ تو چل گیا کہ ایسا ہی ہونا ہے. اور اس عمل کا یا اس حرکت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تکلیف میں آ جائیں. جب آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ یہ کام آپ خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا ہرگز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی دوائی یہ کام سر انجام دے سکتی ہے. اس وقت میرا بہترین مشورہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے جواب میں فوری طور پر کوئی رد عمل کا اظہار نہ کریں، کیونکہ فوری ریاکشن جو ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، وہ غصے کا ہی ہوتا ہے. کہ آپ غصے میں بھر گئے ہیں تو آپ نے غصے سے ہی جواب دینا ہے، اور لو جی اگلے کا وہ خوشی کا عالم جو ہے وہ انتہا تک پہنچا دیا آپ نے کہ میں نے ٹھیک جگہ تیلی لگائی تھی تو وہ صحیح آگ لگی ہے اب. لہذا سب سے پہلے تو غصے پہ قابو پائیں، کنٹرول کریں اپنے آپ کو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی جلی کٹی سناتے رہتے ہیں تاکہ کوئی سکون سے نہ رہ سکے. جب آپ ان کی تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو یقیناً آپ پھر اپنے اوپر بھی قابو پا لیں گے، اور ریاکشن نہ دے کر ان کو بھی خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں دیں گے. میں سچ بات کہتی ہوں، آپ کسی کو خوش ہونے کا موقع بالکل نہ دیں. کہ اس طرح سے اگر کوئی آپ کو تنگ کرنے والے لوگ ہیں تو آپ ان کو انہیں کی مار سے واپس پلٹ دیں. وہ سوچتے رہ جائیں کہ ہم نے جتنا کچھ کہا تھا کچھ بھی نہیں ہوا. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ وہ آپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، ذہنی طور پر منتشر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بھلے اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ اپنی خوشیوں کا دن آپ نے جو چن لیا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا. جب آپ کو یہ ساری سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ سب سے پہلے اپنے اوپر ہی قابو پائیں.
اور ادھر ادھر بھی کوئی بندہ، ظاہرہ کوئی ہمدردی میں جو ارد گرد کوئی کچھ لوگ رہتے ہوں گے آپ کے پاس، تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات کہیں گے، تو انہیں فی الحال وقتی طور پر خاموش کروا دیں۔ ذرا اس طریقہ کار کو اپنا کر تو دیکھیں۔ کسی کی ہمدردی بھرے الفاظ، ترس، اس طرح کے جذبات والے، احساسات والی باتیں جو ہے وہ ذرا اگنور کر دیں، نہ سنیں، بلکہ ظاہر یہ کریں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا کسی کے کہنے سے۔ نارملی کام کرتے رہیں تاکہ سب آپ کو دیکھ کے حیران ہی رہ جائیں کہ یہ مطلب اتنی جلدی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے۔ ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ایکسپیکٹیشن تو یہی ہوتی ہیں، توقعات یہی ہوتی ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور آگ لگ گئی، اور دوسرا بندہ تو بس تماش بین ہے، وہ باہر کھڑا ہو کر یا کہیں دور بیٹھ کر یا کہیں سے بھی وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے کہ دیکھیں اب یہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، کیا رد عمل ان کا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کتنی تباہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی تباہی جو ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی صحت کی ہے، آپ کی ذہنی حالت کی ہے، آپ کے دل و دماغ کی ہے۔ اس سے بڑھ کر تباہی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اپنے اوپر قابو پائیے، قابو پا کر ذرا اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھنڈا پانی پیجیے، کہیں بیٹھ جائیے، لیٹ جائیں، تھوڑی واک کر لیں، کسی طرح بھی اپنے آپ کو کسی اور سرگرمی میں محفوظ کریں، تاکہ کسی اور سرگرمی میں مصروف کریں تاکہ آپ کے دماغ سے یہ باتیں جو ہیں وہ ساری نکل جائیں کسی نہ کسی طرح۔ اگر آپ اپنے اوپر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ اس طرح کی سرگرمیوں میں کوئی آپ کو ملوث نہیں کرے گا۔ اور یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پریکٹس اس کی جاری رکھے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو، آپ نے اپنے آپ کو اسی طرح سے خوش کرنا ہے۔ دنیا تو بس ایسی ہے نا، کبھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی، کسی کو خوشی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ خود پہ خود ہی قابو پا لیں گے تو سمجھ لیجیے آپ نے دنیا فتح کر لی۔ اور ایسوں کا جواب پھر ایسے ہی دیا جاتا ہے۔ ناگوار جملے، طنزیہ باتیں، تحقیر آمیز الفاظ، یہ انسان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کر ان کا استعمال کرتے ہیں، کبھی ہنس کر، کبھی چلتے پھرتے، کبھی بغیر دیکھے، کبھی دیکھ کر، کبھی انجان بن کر، کبھی نظر انداز کر کر، کسی بھی طریقے سے۔ جس نے سوچ لیا کہ میں نے دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، وہ ویسے تو نہیں پہنچا سکا آپ کو تھپڑ مار کر یا آپ کی جان لے کر، لیکن ایسے ضرور وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس سے خود ہی بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے لیے بہترین مصروفیت کوئی ڈھونڈ لیں، پہلے ہی سے آپ بھی سوچ لیں کہ کبھی دوبارہ ایسے ہوا تو میں نے خود پہ کیسے قابو پانا ہے۔ آپ یقین مانیے، اگر آپ اپنے اوپر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، دنیا میں اس سے بڑی کوئی بات، کوئی کارکردگی آپ کے لیے بہترین نہیں ہوگی جتنی کہ یہ ہے۔